نقش ہے سب نات تمام، خونی جگر کے بغیر کار ہے سودائے خام، خونی جگر کے بغیر۔ علامہ سر محمد اقبال کا یہ شعر، شاید ہم جانتے ہیں کہ چرار شریف کا جو اہم ایک مسئلہ ہے وہ ایک خانقاہ فیض پناہ، خانقاہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ یہ عظیم خانقاہ تقریباً 610 برس، جبکہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ چرار شریف تشریف آور ہوئی تو انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ ہارن نارن پانی بگارن بہنس قسمو جائی، بمرس آیوس کیا تان گارن یتھ ژارن توے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہوگا اسی چرار میں۔ تو چرار شریف میں جو جگہ انہوں نے منتخب کی ہے وہ جگہ ہے خانقاہ فیض پناہ۔ ارد گرد تو بڑے بڑے درخت تھے، دیودار کی درخت تھی، پرندے تھی، جانور تھے، لیکن وہ ایک کوٹری میں، چاہے وہ گفا تھی، چاہے وہ مٹی کی جو ہم دیوار بناتے ہیں اور ان پر چھت لگاتے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے عبادت یہاں کی۔ اور ان کے ساتھ جو باقی خلفاء تھے، باقی مرید تھے، طالب تھے، رشی تھے، تو وہ اپنی مرشد سے ملنے کے لیے آتے تھے، تو اسی خانقاہ فیض پناہ کی جو جگہ ہے وہیں پر ان سے وہ مشرب ملاقات ہوتی تھی۔ اور اس طرح سے جب آہستہ آہستہ یہ خانقاہ جو ہے جب وہ اس کی جگہ بڑھا دی گئی ہے تو ایک چھوٹی سی مسجد اس وقت تعمیر ہوئی۔ تو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے دیدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مستفید ہوئی، ایک بار نہیں بار بار، اور ایک روایت میں ہے کہ 63 مرتبہ ان کو دیدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو باقی رشی تھے یا جو ان کے بعد آئے، اور جتنے بھی بڑے بڑے صوفی بزرگ رشی درویش صفت، تو اسی جگہ پر وہ عبادت میں محو رہتے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ فیض و برکت کا یہ خانقاہ فیض پناہ، اس میں روحانی اثر بھی ہے۔ اور پھر آگ کی واردات نمودار ہوئی کئی دفعہ، یہ نظر آتش ہوا، تو آخری بار جب 1995 میں وہ بھیانک آگ لگی تو یہ خانقاہ بھی شہید ہوا۔ حالانکہ اس کی تعمیر میں پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ یا کئی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ افغان دور کے گورنر عطا محمد خان نے تعمیر کیا ہے، اس سے پہلے بھی کسی نے تعمیر کیا ہے۔ وہ بار بار اس کی مطلب خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بار بار تعمیر ہوا، تو یہ ایک اعلیٰ نمونہ بھی بن گیا
اور عبادت کا مرکز بھی، اور ساتھ میں یہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے تھے تو اس کی چھوٹی چھوٹی کوٹیاں تھیں، تو وہ لوگ اس میں اعتکاف فرما رہے تھے. ماشاءاللہ یہ روحانی مرکز برکت والا، اور یہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو پھر اس کا تعمیری نو ہوا ہے جدید زمانے میں، اور کثیر الرقم تقریباً 30 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے اس پر. تو یہاں چرار شریف کے ایک مولوی خاندان سے تعلق رکھنے والے میرے ویزے حاجی امیر الدین صاحب، وہ وہاں تبلیغ فرما رہے ہیں، اور اثر انداز بھی ہوتا ہے، عالمانہ بھی ہوتا ہے، اور لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اس خانقاہ میں نماز ادا کرتے ہیں، اور دعائیں چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو، معراج ہو، یا کوئی بڑی تقریب ہو، چاہے عرس مبارک ہو، یا خاص طور پر ہم جب جمعہ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کبھی لاکھوں لوگ بھی آتے ہیں، ہزاروں میں روز یہاں نماز ادا کی جاتی ہے. ہزاروں لوگ آتے ہیں، کوئی پیدل آتا ہے، گاڑیوں میں آتے ہیں دور دراز علاقوں سے. لیکن 1996 سے لے کر جب اس کا تعمیر ہوا ہے تو پہلے ایک منزلہ بنا، تو پھر اس کو عید کے دن نماز کے لیے کھولا گیا ہے، پھر اس کا دوسرا منزل، اور پھر چھت، مینار، سب کچھ ہوا. تو اچانک تو یہ مطلب یہ افواہ پھیلی، یا افواہ ہے کہ کیا کہیں گے کہ اس میں وائبریشن ہوتی ہے. تو پھر جو سیکنڈ فلور ہے اس میں کچھ حصہ رہ گیا کہ یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، یہاں کیونکہ وائبریشن ہوتی ہے. اب چونکہ یہ ایک ایشو بن گیا، بار بار ہمارے مولوی صاحب جناب امیر الدین صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے سرکار سے یا وقف سے کہ اس کی مرمت کی جائے. تو پھر یہ اچانک یہ کچھ دن پہلے یہ عام لوگوں کی زبان پر آیا کہ خانقاہ کی تعمیر نو ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ افواہوں پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. بنیادی جو مقصد ہے، جو اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے بنانے میں جو خون جگر صرف ہوا ہے، چاہے گورنمنٹ نے بنایا، چاہے لوگوں نے مدد کی ہے، مگر بن گیا ایک عالی شان خانقاہ. خانقاہ ہی ہم کہیں گے یا مسجد شریف. لیکن ہم کیوں تلے ہوئے ہیں کہ تعمیری نو. نئے تعمیر کے لیے ایک عمر چاہیے، ایک عمر دراز چاہیے. یہ 1 مہینے کی بات نہیں ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ 10-20 سال تو لگ ہی جاتے ہیں سنوارنے میں، بنانے میں. مگر امیر الدین صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور عالمانہ طریقے سے جو جمعہ کے دن جو واعظ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس کی اگر کہیں مرمت کی ضرورت ہے تو وہ کی جائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم شہید کریں گے. چونکہ پھیل گئی یہ افواہ، تو وقف چیئرپرسن MOS محترمہ سید ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ میں جب بھی چرار آتی ہوں
یا جب بھی چرار کے لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں تو ان کا ایک ہی ایشو ہے، وہ ہے خانقاہ فیض پناہ۔ پلیز میڈم اس کے لیے کچھ کیجیے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ابھی یہ خانقاہ ہینڈ اوور نہیں ہوا ہے، اور وقف اس کی نگہداشت تو کرتا ہی ہے، چاہے صفائی ہو، چاہے مائک سسٹم ہو، چاہے اور کچھ ہو، وہ تو وقف کے ہی تحویل میں آتا ہے۔ مگر بنانے والے جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، JKPCC ہے، انہوں نے بنایا ہے اور شاید ادھورا چھوڑا ہے۔ لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ میڈم نے کہ چرار شریف میں اور بھی مسائل ہیں۔ چرار شریف جو درگاہ ہے یا ارد گرد جو ثبات ہے، اس کو ہم جذبی نظر بنائیں گے، خوبصورت بنائیں گے، اور یہ نمونہ بنے گا پورے کشمیر میں، اور ہو رہا ہے بھی ایسا ہی۔ کام تو شدت سے ہو رہا ہے، لیکن جو یہ بیچ میں یہ مسئلہ آیا کہ خانقاہ، اب تو یہ ڈائیورٹ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے، سوچ جو کسی اور چیز کی طرف لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم خانقاہ فیض پناہ میں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز باقاعدہ ادا کی جاتی ہے۔ اب تک کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، حمام بھی ہے، واش روم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن کچھ فٹ جو سیکنڈ فلور میں ہے، 10-20 فٹ، اس میں تھوڑی سی وائبریشن تو ہوتی ہے، تو یہ بھی سرکار تو ٹھیک کرنے والی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن خدا کے لیے ایسا مت سوچو کہ اس کو شہید کیا جائے پھر بنایا جائے۔ یہ پھر بنانا اور پھر شہید کرنا تو ایک عمر بیت جاتی ہے۔ دیکھیے ہم چرار شریف کے لوگ کتنے پریشان ہیں، 30 سال سے لوگ یہاں پریشان ہیں۔ ایک زخم تو بڑھ جاتا ہے تو دوسرا زخم امڑ آتا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے جو میر وائز صاحب ہے، امیر الدین صاحب ہے، صرف ان کی بات پر یقین کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے جو تبلیغ فرماتے ہیں، ان کی باتوں کی طرف دھیان دو، کیونکہ ایک تو یہ عالم ہے، اور ایک تو مولوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، رشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی باتوں میں کوئی نجی مقصد نہیں ہوتا ہے، ذاتی مفاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ عوامی مفاد کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہم سب ان کو چرار شریف کا نمائندہ تصور کرتے ہیں، اور ضروری بھی ہے۔ باقی کوئی آئے، چاہے میڈیا میں آئے، اخبار میں آئے، یا 5-10 لوگوں کو جمع کر کے بتائے گا کہ نہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن اتفاق میں طاقت ہے۔ اتفاق مینز کہ ہم میر وائز امیر الدین صاحب پر بھروسہ کریں گے، ان کے سامنے بات رکھیں گے کہ ہماری بات یہاں تک پہنچا دو۔ اور جو وقف چیئرپرسن ہے ڈاکٹر سید رکشا اندرابی، اور ماشاء اللہ ان کی جو کام ہے، انہوں نے جو کیا ہے اب تک، وہ کافی لوگ مطمئن ہیں، دل سے کہتا ہوں
کہ جہاں کہیں بھی کوئی درگاہ ہے انہوں نے اس درگاہ کو جذب نظر بھی بنایا، خوبصورت بھی بنایا، اور لوگ مطمئن ہیں۔ جو پریشانیاں لوگوں کو آتی جاتی تھی وہ اب نہیں ہے۔